أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا اور اذا جب قرأت آپ پڑھتے ہیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرأت کرتے ہیں پڑھتے ہیں القرآن قرآن جعلنا تو ہم کر دیتے ہیں بینکا آپ کے درمیان وبین الذین اور ان لوگوں کے درمیان لا یؤمنون جو نہیں ایمان رکھتے بالآخرۃ آخرت پر حجاباً پردہ مستورا پوشیدہ چھپا ہوا۔ پچھلی آیات میں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت کی بہت ساری نشانیوں کو پڑھا، اس کے بعد اس بات کا ذکر ہوا کہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا اکیلا اللہ ہی ہے، عبادت کے قابل بھی وہی ہے، آسمانوں کی زمین کی ہر چیز اور یہ سارے آسمان زمین 14 طبق کی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا رخ ذکر کیا ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ کے اندر عقائد پر زیادہ زور دیا گیا ہے، جو آیات بھی اتری ان کے اندر عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جب آپ یہ چیزیں بیان کرتے ہیں نا، سب کچھ کرنے والا اکیلا اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، عبادت صرف اسی کی کرو، اور یہ دلائل دیتے ہیں۔ اب ان سے ان دلائل کا جواب تو بن نہیں پاتا، الٹا کیا کرتے ہیں؟ مخالفت، اعتراض، دشمنی کرتے ہیں اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو بے ایمان ہیں، آخرت پر ان کا ایمان ہی نہیں ہے، ہم ایک پوشیدہ پردہ حائل کر دیتے ہیں، اور اس پردے کا پھر فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جس طرح سننا چاہیے نا، وہ سن نہیں پاتے، کیونکہ اس قرآن نے فائدہ دینا ایمان والوں کو۔ پیچھے جیسے ذکر ہوا نقصان ہوگا ظالموں کا، بے ایمان لوگوں کا۔ اب چونکہ وہ خود اس میں پہل کرتے ہیں، سمجھنے کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، بلکہ سننا بھی ہے تو اس میں سے معاذ اللہ کوئی نہ کوئی انہوں نے اعتراض نکالنا ہے، کوئی کیڑے نکالنے ہیں، کوئی کیچڑ اچھالنا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو توفیق ہی نہیں دیتا، کیونکہ اس قرآن کی بارش جو ہے وہ بنجر زمینوں پر نہیں پڑتی کہ بے آباد دل ہوں، بنجر دل ہوں، ناکارہ دل ہوں اور ان پر قرآن کی وہ بارش برسے اور ان کو کوئی فائدہ دے جائے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کی آیات، ان کی بارش انہی کو فائدہ دیتی ہے کہ جن کے دل اس کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات وہ آپ سے قرآن سنتے نا، تو پھر یہ قرآن سن کر بدکتے اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اور آپ کے درمیان ایک پوشیدہ پردہ حائل کر دیتا، جس کی وجہ سے وہ آپ کو نقصان پہنچانے سے قاصر ہو جاتے۔ جیسا کہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورت اتری نا، سورت اللہب، یعنی آخر سے 3 صورتیں، آخری سورہ اخلاص سے پہلے والی جو صورت ہے وہ، جس میں ابو لہب کی اور اس کے گھرانے کی مذمت ہے، جنہوں نے آپ کی شان اقدس میں گستاخی کی۔ تو جب آپ نے یہ آیت اور یہ قرآن کی صورت پڑھ کر سنائی نا، تو ابو لہب کی بیوی اورا ام جمیل، اس نے پتھر اٹھایا اور بھاگم بھاگ آئی۔ آپ تھے اس وقت اتفاق سے کعبہ میں، بیت اللہ میں، اور آپ کے ساتھ تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس نے ہاتھ میں پتھر پکڑا اور بھاگی آ رہی ہے اور زبان سے بولتی آ رہی ہے مذممن بینا، ہم نے تو مذمم کو کبھی مانا ہی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ظالموں نے رکھا مذمم، یعنی قابل مذمت، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وَأَمْرَهُ عَصَيْنَا، اور ہم نے اس کی بات کی ہمیشہ نافرمانی کی ہے۔
وَدِينَهُ قَلَيْنَا، اور اس کے دین کے ساتھ ہمیں دشمنی ہے۔ یہ بولتی آ رہی ہے اور غصے سے لال پیلی جناب ہاتھ میں پتھر پکڑا ہوا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورہ ام جمیل آ رہی ہے، ابو لہب کی بیوی، اس کے ارادے خطرناک ہیں اور یہ آپ کو نقصان پہنچائے گی، آپ کو پتھر مارے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر غم نہ کر، پریشان نہ ہو، یہ مجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ پھر آپ نے قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھی، ایک آیت یہ بھی پڑھی آپ نے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے درمیان ایک پوشیدہ پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ اب وہ آئی اور آ کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کھڑی ہو گئی، ان کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دی اور ڈھونڈ رہی ہیں آنکھوں سے کہ محمد کدھر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو وہ بدبخت مزمم کہتی چلی آ رہی ہے، تلاش کر رہی، اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر ہی نہیں آئے۔ کچھ دیر اس نے باتیں کی اور اسی طرح اپنے خطرناک ارادوں کے ساتھ ہی واپس پلٹ گئی۔ اللہ نے اس کو اس کے گندے ارادوں کے ساتھ ہی واپس پلٹا دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ پورا کیا ہے کہ اے میرے مصطفیٰ کریم، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو پھر ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ المیہ ہے انسانوں کا، ہوتے وہ انسان ہی ہیں، ٹھیک ہے نا، جسم شکل صورت انسانوں جیسی، لیکن ان کو تکلیف اس سے بڑی ہوتی ہے۔ باقی گانے بجتے رہیں، موسیقی چلتی رہے، رقص ہوتے رہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آج بھی دیکھ لیجیے آپ، کتنے ایسے لوگ ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں، قرآن پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت ہو، قرآن کا ترجمہ ہو، قرآن کا واعظ ہو، اچھا ہی نہیں لگتا، بلکہ بعض بد نصیبوں کو تو تکلیف دیتا ہے۔ اور اگر ساری رات ڈیک بجے، موسیقی چلے، ڈھول بجے جناب، اور رقص ہو رہا ہو اور بے تحاشا قسم کا شور ہو، اب کسی بیمار کو تکلیف نہیں ہے۔ اب ملے محلے میں گلی میں کوئی بیمار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اب جناب کوئی ڈسٹرب نہیں ہو رہا، لیکن جب قرآن پڑھا جائے گا کتنے لوگ آ رہے ہیں، او ہو جی گھروں میں بیمار پڑے ان کا خیال کریں، اور جی فلاں مسئلہ ہے، ہمیں یہ آواز ڈسٹرب کر رہی، کس کی؟ قرآن کی آواز ڈسٹرب کر رہی ہے، یہ مسلمان ہیں۔ تو یہ آج بھی یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ دیکھیے نا یہ کن کی علامت ہے؟ ان لوگوں کی علامت ہے جن کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے۔ جن کا آخرت پر ایمان ہے ان کو قرآن کی تلاوت کرنا بھی اچھا لگتا ہے، قرآن سننا بھی اچھا لگتا ہے۔ تو مکے کے اندر یہ مکے والے بڑی پابندیاں لگاتے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز میں قرآن نہ پڑھا کر۔ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ پڑھتے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بالکل آہستہ آواز میں پڑھتے، عمر رضی اللہ تعالیٰ جلالی آواز والے تھے، اونچی آواز میں پڑھتے۔ تو آپ نے کہا ابو بکر تم ذرا اپنی آواز کو تھوڑا اونچا کر لو، عمر تم اپنی آواز کو ذرا تھوڑا نیچا کر لو۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند نہیں کر دیا، روک نہیں دیا کہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں چلو بند کر دو۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، بد نصیبی ہے کہ جہاں پر قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، قرآن کی آواز ہونی چاہیے، قرآن کی آواز کے ساتھ ہی ساری محافل اور مجلسیں ہونی چاہیے، وہ ساری کی ساری جگہ شیطان نے لے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر، أَكِنَّةً، پردوں کو، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے۔ اکنہ ایسی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بالکل ڈھانپ لیتی ہے، کور کر لیتی ہے، تو ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، ان یہ کہ یفقہوہ، وہ اس کو سمجھ سکیں۔ اب یہ کہ وہ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، ان کے دلوں پر ایسے پردے پڑ گئے ہیں کیونکہ ایمان نہیں ہے دل کے اندر، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی آواز پسند نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو ان کی طرف خطرناک ارادوں سے بڑھتے ہیں اور قبول کرنے کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ سارا کچھ ان کی طرف سے ہو رہا ہے نا، اب اللہ نے سزا دے دی کہ اللہ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، اب ان کو اللہ کی بات سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ ساری دنیا کی باتیں سمجھ لیں گے، فزکس، کیمسٹری، میتھ کی مشکل تھیوریاں سمجھ لیں گے، ٹھیک ہے نا، اور کافروں کی زبانیں سمجھ لیں گے، لیکن قرآن کی باری آئے گی تو کہیں گے نہیں قرآن تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ قرآن نہ پڑھنا، ڈائریکٹ قرآن سمجھنے کے ہم کہاں قابل ہیں؟ یہ المیہ ہے، یہ بد نصیبی ہے۔ کاش اس قرآن کو پڑھتے تو یہ قرآن بتاتا یہ مسلمانوں کی ادائیں نہیں ہیں، یہ کافروں کی ادائیں ہیں، یہ ان کی ادائیں جن کو قرآن سے تکلیف ہوتی ہے۔ مسلمان کو تو قرآن سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ تو یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ جب ہم قرآن سے دور نکلے تو دیکھیے کہاں کہ کہاں جناب بھٹکتے پھر رہے ہیں۔
اللہ نے فرمایا وفی آذانہم، اور ان کے کانوں میں وقرا، بوجھ ہے، کانوں کے اندر بوجھ، قرآن سنیں گے تو بوجھل ہو جائیں گے، طبیعتیں بوجھل ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا، کانوں کے اندر اس طرح ہے کہ کان سننا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ اکبر، اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان باتوں کو بیان کیا ہے، لگتا ہے ہمارے معاشرے کی ہی اللہ نے تصویر کشی کر دی ہے، ٹھیک ہے نا، اسی کی اللہ تعالیٰ نے وہ بالکل وضاحت کر دی کہ یہ کچھ ہوتا ہے معاشروں کے اندر۔ وَإِذَا، اور جب، ذَكَرْتَ، آپ ذکر کرتے ہیں، رَبَّكَ، اپنے رب کا، فِي الْقُرْآنِ، قرآن میں، وَحْدَهُ، اکیلے کا، اکیلے اللہ کا ذکر ہو، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ وحدہ، کوئی الہ نہیں ہے مگر اللہ، وہ اکیلا ہے، تو کہا وحدہ، جب آپ قرآن پاک میں اپنے اکیلے رب کا ذکر کرتے ہیں، ولو، وہ پھر جاتے ہیں، علی ادبارہم، اپنی پیٹھوں پر، نفورا، بدکتے ہوئے، نفرت کرتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، اب وہاں پر کھڑا ہونا گوارا ہی نہیں کرتے۔ کون لوگ؟ جن کا اوپر ذکر ہوا ہے، جن کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے۔ اس طرح سورۃ الزمر میں کہا گیا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب آپ اپنے اکیلے رب کا ذکر کریں گے نا، اللہ کا، اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اکیلے اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہی ہے، عرش پر مستوی ہے، اس کی یہ شان ہے، وہی عبادت کے قابل ہے، جب یوں کریں گے نا، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جن بد نصیبوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے نا، ان کے دل گھٹنا شروع ہو جائیں گے، تنگ پڑنا شروع ہو جائیں گے، یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ اور وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ کے علاوہ اوروں کا ذکر ہو، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اب بڑے خوش ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیجئے، اللہ اکیلے کے ذکر پر تکلیف ہو رہی ہے، اور اللہ کے علاوہ اوروں کے ذکر پر بڑے جناب خوش ہیں، حشاش بشاش ہیں، بالکل لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں جناب، ہنس رہے ہیں اور جناب مسکرا رہے ہیں کہ یہ ہوئی نا بات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ سارا ذکر کر دیا۔ یہاں کہا جس وقت آپ قرآن پاک میں اپنے رب کا اکیلے کا ذکر کرتے ہیں تو یہ بدکتے ہوئے، نفرت کرتے ہوئے، دوڑتے بھاگتے ہوئے پیٹھے پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ نحنو، ہم، اعلم، خوب جانتے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے، بما، اس نیت کا بھی، جو یستمعون، کہ یہ کان لگاتے ہیں، بھی، اس کے ساتھ، کس نیت کے ساتھ یہ سن رہے ہیں، کان لگا رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، اذ یستمعون، جب یہ کان لگاتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، الیک، آپ کی بات، ہمیں پتہ ہے ان کے دل میں کیا ہے، کس لیے سن رہے ہیں۔ آج بھی تو دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں نا، قرآن پڑھتے ہیں صرف اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اس میں سے کوئی قابل اعتراض چیزیں نکالی جائیں۔ بعض غیر مسلموں نے قرآن کو پڑھا، قرآن پر تحقیقات کی کہ اس میں سے نکالیں کون سی چیزیں جو اسلام پر اعتراض بن سکتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم قرآن پر اعتراض کر سکیں۔ بہت سارے مسلمان ہیں جو بدعقیدگیوں میں، خرافات میں، بدعات میں پڑے ہوئے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اس میں سے نکال لیں کہ ہمارے عقیدے کی فیور میں کون سی چیز ہو سکتی ہے۔ اللہ کہتا مجھے سب پتہ ہے۔ بہت سارے خوش نصیب ایسے ہیں جو قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تاکہ لوگوں کے سامنے حقیقت آئے، ہمارے سامنے حقیقت آئے، ہم اس کے مطابق عمل کرنے والے بنیں۔ اللہ نے فرمایا جس مقصد کے لیے جو میرا قرآن سنتا ہے نا، مجھے سب پتہ ہے۔ وَإِذْ، اور جب، وہ نجوا، سرگوشیاں کرتے ہیں، پھر آپ کے پاس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، آپ سے قرآن سنا ہوتا ہے، پھر تنہائیوں میں بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں، فلاں بات ایسی ہے، فلاں بات ایسی ہے، فلاں محمد نے بات ایسی کر دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح آج کے دور میں بھی دیکھ لیں، لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، وہ فلاں کی بات بڑی زبردست تھی یار، وہ فلاں کا انداز بڑا زبردست تھا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں مجھے اس کا بھی پتہ ہے۔ اذ یقول، جب کہتے ہیں الظالمون، ظالم، ان تتبعون، نہیں تم پیروی کرتے، الا، مگر، رجلا، مرد کی، مسحورا، جس پر جادو کر دیا گیا۔ یہ ظالم لوگ، مشرکین مکہ، کافر، اس طرح کی باتیں کرتے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جادو کر دیا گیا ہے، اب وہ سحر زدہ ہے، جادو ہے اس پر، لہذا وہ اس قسم کی باتیں تمہیں سنا رہا ہے۔ انظر، دیکھیے،
کیفا کیسے، ضربو انہوں نے بیان کی، لکا آپ کے لیے، الامثال مثالیں، ایک بات پہ نہیں رہتے، کبھی کہتے معاذ اللہ خود یہ جادوگر ہے، کبھی کہتے یہ تو شاعر ہے، کبھی کہتے اس پہ جادو ہو گیا ہے، کبھی کہتے معاذ اللہ یہ تو مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، طرح طرح کی باتیں بکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیے کس طرح کی بدل بدل کر یہ مثالیں بیان کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ فضلوا پس یہ گمراہ ہو چکے ہیں، فلا یستطیعون پس نہیں یہ طاقت رکھتے، سبیلا راستے کی، سیدھے راستے پر آنے کی ان میں طاقت ہی نہیں ہے، دل پر پردہ پڑا ہوا ہے، کانوں پر بوجھ ہے، آنکھیں جو دیکھنا چاہیے وہ دیکھ نہیں پاتی، تو لہذا خود گمراہ ہیں، خود سیدھی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، اور الزام لگا رہے ہیں معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور یہ ہر دور کے اندر ایسا ہوا ہے، اللہ کے نبیوں کی تاریخ سیرت پڑھ کے دیکھ لیں، حالانکہ وہ سب سے بڑے خیر خواہ اور مصلح ہوتے تھے، لیکن قوموں نے یہ کہا معاذ اللہ یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس سے برا آدمی تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بڑی شاندار اور جامع باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بالخصوص اور ہر انسان کو بالعموم ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور جب آپ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پوشیدہ پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں تاکہ اب یہ بات کو سمجھ ہی نہ پائیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جس وقت آپ قرآن پاک میں اپنے اکیلے رب کا ذکر کرتے ہیں، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو یہ اپنی پیٹھوں کے بل نفرت کرتے ہوئے بدکتے ہوئے پلٹ جاتے ہیں۔ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ہم خوب جانتے ہیں اس نیت کو کہ جس نیت کے ساتھ یہ سنتے ہیں، جس وقت یہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، غور سے آپ کی بات سنتے ہیں۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، جب ظالم لوگ کہتے ہیں نہیں تم پیروی کر رہے مگر ایسے شخص کی جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھیے یہ کس طرح کی مثالیں آپ کے لیے بیان کرتے ہیں۔ فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، پس یہ گمراہ ہو چکے ہیں اور سیدھے راستے پر آنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔